أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تین بڑے احکامات اور تین بڑی باتیں، تین موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اگر قنوت نازلہ فرض نماز میں جائز ہے تو پھر نفل میں تو بالاولیٰ جائز ہے۔ جو صحابہ رات کو ساری رات تہجد پڑھتے تھے، آپ نے کہا کہ تجھ پر تیری اپنی جان کا بھی حق ہے، یعنی آرام کرنا، باڈی جسم آنکھ کو آرام دینا، یہ بھی حق ہے۔ جو تیری بہو لگتی تھی، منہ بولے بیٹے کی بیوی تیری منہ بولی بہو تھی، تو اس معاشرے کے مطابق تو تیرا اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اس کو طلاق بھی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 سے 8۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ گزشتہ آیات میں منہ بولے بیٹوں کو حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارے جانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس میں ضمناً بطور خاص پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن محمد کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارنے کا بھی حکم موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ زید اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جائے گی، بے شک آپ اس سے کتنا ہی پیار کرتے ہیں، بے شک یہ آپ سے کتنی ہی محبت کرتا ہے، لیکن آپ اس کے حقیقی باپ نہیں ہیں، حقیقی باپ وہی ہے حارثہ جس نے اس کو جنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید ایک مومن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ جو ایک نبی اور امتی ہونے کا تعلق تھا وہ تو موجود تھا، اور وہ تعلق باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی آ سکتی تھی نا کہ حضرت زید کا تعلق
نبی پاک سے کاٹ کر ان کے باپ کی طرف کر دیا گیا، تو پھر نبی کا امتیوں سے کیا تعلق ہوا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید سے کیا تعلق ختم ہو گیا؟ اس کا جواب دیا آیت نمبر 6 میں کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو تمہارا نبی ہے اے مسلمانوں، یہ نبی تو تمہاری جانوں سے زیادہ بھی تم پر حق رکھتا ہے، یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا رشتہ دار کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق، حقیقی باپ کے ساتھ زیادہ تعلق، بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق، چچاؤں تایوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے، اور انسان ان پہ حق بھی رکھتا ہے۔ لیکن انسان کا سب سے زیادہ قریبی تعلق تو اس کی اپنی جان سے ہوتا ہے، اور انسان کا سب سے زیادہ حق اپنی جان پہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان اپنی بات اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ اگر کوئی قریب ہے تمہارے اے امتیو تو وہ تمہارا نبی ہے۔ تمہاری اپنی جان پر اگر کسی کا آرڈر حکم سب سے زیادہ چلتا ہے تو وہ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ تمہارے نبی کا چلنا چاہیے۔ اتنا گہرا تعلق ہے، اور تمہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس نبی سے محبت اور پیار کرنا چاہیے، جتنا کہ تم اپنی جان سے محبت کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 6 میں 3 بڑے احکامات اور 3 بڑی باتیں، 3 موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ایک آیت مبارکہ۔ آئیے پہلا حصہ سب سے پہلے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ النبی، یہ نبی، الف لام کی وجہ سے یہ نبی جس کی بات چل رہی ہے، جس پر یہ قرآن اتر رہا ہے، جو تمہارا آخری امت کا نبی ہے، النبی، یہ نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور النبی، یہ نبی، اولا زیادہ حق رکھنے والا، اولا زیادہ حق رکھنے والا۔ یہ اہل علم کے ہاں یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے کہ جی اگر یہ چیز جائز ہے تو فلاں چیز تو بالاولا جائز ہے۔ مثلا قنوت نازلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے اندر آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے کافروں کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے جب کافر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے تھے، یا کسی جگہ پہ مسلمان جہاد میں مصروف اور مشغول ہوتے تھے، تو آپ فرض نمازوں کی آخری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کرتے اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے۔ اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ اب علماء کرام اولا کا لفظ کیسے بولتے ہیں؟ اولا، علماء کرام یہ لفظ اس طرح بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں پابندیاں نفل کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، نفل نمازوں میں کئی آسانیاں ہوتی ہیں، رخصتیں ہوتی ہیں۔ مثلا نفل نماز آدمی بغیر کسی بیماری کے بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا، لیکن نفل قبول ہو جائیں گے۔ اب فرض نماز ایسے نہیں ہے، فرض نماز بغیر عذر اور مجبوری کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ، اس میں قیام ضروری ہے، کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اگر بیمار ہیں تو وہ ایک الگ بات،
لیکن ہمارے ہاں تو مسجدوں میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑی سی وجہ ہوئی تو بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ. نہیں، کوئی تکلیف ہے واقعی تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھیں، ورنہ فرض نماز میں کھڑا ہونا ضروری ہے. فرض نمازوں میں پابندیاں زیادہ ہیں. اب فرض نماز انسان سواری پہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ سواری کا منہ کبھی قبلے کی طرف ہوگا، کبھی قبلے کے علاوہ ہوگا. لیکن نفل نماز ایک دفعہ آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے سٹارٹنگ میں، اس کے بعد سواری کا منہ جدھر مرضی گھومتا پھرتا رہے، نو پرابلم، آپ نماز جاری رکھیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے سفر میں سواری کے اوپر، نفلی نماز. فرض نماز پڑھنی ہوتی تو آپ سواری سے نیچے اتر جاتے تاکہ ساری کی ساری نماز قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کی جا سکے. بہرحال یہ ضمناً مسئلہ آ گیا اندر. تو اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں آخری رکعت میں قنوت نازلہ کر لیتے تھے، بلکہ کرتے تھے. تو جب فرض نماز میں قنوت نازلہ یعنی فرض نماز سے ہٹ کر ایک کام، دعا، ہاتھ اٹھا کے درمیان میں نماز روک کر درمیان میں ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیں، فرض نماز میں آپ نے کر لیا. اگر قنوت نازلہ فرض نماز میں جائز ہے تو پھر نفل میں تو بالاولا جائز ہے. یعنی کہ نفل میں جائز ہونے کا تو زیادہ حق ہے، نفل نماز سے زیادہ حقدار ہے کہ اس میں قنوت نازلہ جائز ہو. یہ ہے اولا کا استعمال اردو زبان میں بھی. النبی اولا، یہ نبی زیادہ حق رکھنے والا ہے. اولا زیادہ حق رکھنے والا ہے، بلکہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. لیکن چونکہ آگے بالمومنین آ گیا ہے اس لیے یہ کمپیریٹو ڈگری جہاں زیادہ مناسب ہے. النبی اولا، یہ نبی زیادہ حق رکھنے والا ہے. اولا زیادہ حق رکھنے والا ہے. بالمؤمنین، مومنوں پر، ایمان والوں پر. من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی. یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اولا کا ایک معنی زیادہ قریب بھی ہوتا ہے کہ یہ نبی ایمان والوں کے اتنا قریب ہے، اتنا قریبی تعلق ہے نبی کا اور امتی کا کہ جتنا انسان کا اپنی ذات سے بھی تعلق نہیں ہوتا. اپنی ذات سے انسان کا جتنا گوڑا اور گہرا تعلق ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ نبی کا تعلق ہے امتیوں کے ساتھ. یعنی اس کا ایک ترجمہ زیادہ قریب اولا کا، لیکن زیادہ اہل علم نے ترجمہ زیادہ حق رکھنے والا کیا. یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے. یعنی احق، یہاں اولا کی جگہ ترجمہ کرنے کے لیے النبی احق بالمومنین، یہ نبی مومنوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے. من انفسہم، ان کی جانوں سے. پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے. نبی کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے. ہمارے باپ کا بھی بڑا حق ہے نا، ہماری ماں کا بھی بڑا حق ہے، اور ہماری اولاد کے بھی ہم پر حق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے، پھوپھیوں کے، خالاؤں کے بھی ہمارے اوپر بڑے حق ہیں، اور ہماری اپنی جان کے بھی ہمارے اوپر حق ہے. ہماری جان کا یہ حق ہی ہے نا کہ جو صحابہ رات کو ساری رات تہجد پڑھتے تھے، آپ نے کہا کہ تجھ پر تیری اپنی جان کا بھی حق ہے. یعنی آرام کرنا، باڈی، جسم، آنکھ کو آرام دینا، یہ بھی حق ہے. تو سب سے پہلے تو انسان کے اپنے جسم کا حق ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اتنا حق ہے
جتنا نہ ہمارے باپ کا، نہ ماں کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، نہ اپنی جان کا، کہ کسی کا بھی اتنا حق نہیں۔ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی عزت اور ناموس کے لیے اگر ہمیں اپنی جان تک بھی پیش کرنی پڑے تو ہم اپنی جان بھی لوٹا دیں گے، کیونکہ نبی زیادہ حق رکھتا ہے مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی۔ اور یہی وجہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے دفاع کے لیے غزوہ احد میں اور دیگر اہم مواقع آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے، اور غزوات کے اندر آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑتے اور اپنے آپ کو زخمی کروا لیتے، اپنے آپ کو شہید کروا لیتے آپ کی حفاظت کے لیے۔ اگر آج بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر نبی کا یہ حق ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کا بدلہ لے۔ ہاں، اگر اسلامی حکومت موجود ہے اور اس کے اندر کہیں ایسا ہوتا ہے تو پھر خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا کہ جس نے مرضی کہہ دیا جی فلاں نے نبی پاک کی گستاخی کیا، مسلمان ہی مسلمان پہ فتویٰ لگا دیتا ہے بعض اوقات، تو پھر ایسا نہیں کرنا کہ جا کے اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر متعلقہ اداروں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اس کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پوری انویسٹیگیشن کرے کہ واقعی اس شخص نے گستاخی کی ہے اور کس لیول کی گستاخی ہے، پھر اس گستاخی کے مطابق اس کی سزا کیا بنتی ہے۔ تھوڑی سزا ہے، زیادہ سزا ہے، تو بہرحال نبی کے لیے اگر مومن کو جان بھی پیش کرنی پڑے تو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ پہلا معنی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کا، کہ نبی، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، اپنی ذاتی، سب سے پہلے ان کو پورا کرتا ہے۔ تو اپنی خواہشات کو انسان جتنا زیادہ پورا کرتا ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر اور اس سے کہیں زیادہ نبی کی بات کو فالو کرنا ہے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 36 میں یہ حکم آ رہا ہے، وہاں ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے، یہاں بھی ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی بھی مومن مرد کے لیے یا کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی افیئر، کسی میٹر، کسی معاملے کا، زندگی کے کسی غمی خوشی کے، کسی لباس سے، کسی حجامت سے، کسی غمی خوشی معاملات، لین دین، عقائد، معاملات، جو بھی کچھ ہے دنیا کا، زندگی کے جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جب کسی مومن مرد کے بارے میں یا کسی مومنہ عورت کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو انہیں یہ حق نہیں پہنچتا، یہ کبھی بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مومن مرد یا مومنہ عورت یہ سمجھیں کہ اب ہمارا بھی اس میں کوئی اختیار ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورت کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اے عورت، اے ایمان والی عورت، تو پردہ کرو، حجاب کرو، عورت اب یہ سمجھے کہ ابھی بھی میری مرضی ہے، میں چاہوں تو کر لوں، چاہوں تو نہ کروں، چاہوں تو باہر کے لوگوں سے کر لوں،
اور گھر میں آنے والے کزنوں سے، بہنوئی سے اور رشتے داروں سے نہ کرو۔ اختیار اپنا بھی اندر کچھ اختیار سے عمل کر لیا۔ مرد کو اللہ نے حکم دیا کہ تو نے اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، نیچے تکبر کی علامت ہے، یہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور عورت کو حکم ہے کہ پاؤں ڈھانپ کے رکھو، کپڑا نیچے رکھو۔ اب اس میں عورت اوپر رکھ رہی ہے، مرد نیچے رکھ رہا ہے، اپنا اختیار سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایمان میں کمزوری، ورنہ مومن مرد ہو، مومنہ عورت ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد اپنا کوئی اختیار بھی استعمال نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا اختیار ختم۔ یہ آیت تھی اور حدیث بھی صحیح بخاری کی مشہور و معروف حدیث۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں، امام بخاری نے نقل فرمائی ہیں کتاب الایمان میں، ایمان کا بیان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے ہاتھ میں آپ کی جان تھی؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم سب کی جان اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص صحیح کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے مجھ سے، اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ محبت والدین سے بھی، اولاد سے بھی اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، جب تک اس سے محبت نبی پاک سے نہ ہو جائے وہ کامل مومن ہے ہی نہیں۔ اور سورۃ احزاب کی جو آیت سنائی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر تو مومن ہے نا تو پھر وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم اور فیصلے کے بعد اپنا کوئی اختیار نہیں سمجھے۔ یہ دوسرا، اس تفسیر کا دوسرا حصہ، یعنی النبی اولا بالمومنین یا احق بالمومنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں ہماری جانوں سے اور ہمارے مال سے، ہماری بیویوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، نبی کی عزت کا دفاع۔ اور میں نے یہ جملہ بھی بولا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ پہلا مفہوم اس کا بیان کیا میں نے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے۔ اور دوسرا معنی میں نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ نبی سے محبت سب سے زیادہ کرنی۔ اے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کی اطاعت کریں گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ واقعی محبت ہے۔ زبانی محبت کے دعووں سے کچھ حاصل نہیں۔ زبانی محبت کا دعویٰ تو ابو جہل بھی کرتا تھا، وہ آپ کا چچا تھا، کہتا تھا کہ میرا بھتیجا ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، مشن میں مخالفت کرتا رہا ساری زندگی۔ دو چیزیں ہو گئی، آپ سے محبت اور محبت کا عملی تقاضا اطاعت۔ محبت و اطاعت ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیں، کیونکہ محبت حقیقت میں ہے ہی اطاعت، اطاعت سے پتہ چلتا ہے محبت۔ اور اسی طرح ایک تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت مبارکہ کی صحیح بخاری میں بیان فرمائی ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بہت کیئر کرنے والے ہیں، اتنا خیال تم اپنی جان کا خود نہیں رکھ سکتے، اتنے ہمدرد اور خیر خواہ تم اپنی جان کے خود نہیں ہو سکتے جتنے کہ اللہ کے نبی تمہارے خیر خواہ، ہمدرد اور ویل وشر۔ تمہیں وقتی طور پہ سمجھ نہ آئے تو الگ بات، ورنہ نبی کے ہر حکم میں اے امتیو، اے مومنو، تمہارے لیے خیر خواہی اور ہمدردی۔ سیانا بندہ کوئی بھی ہے نا، وہ یہ سمجھے گا، جو میچور ہو چکا ہے، جو بڑا ہو چکا ہے، جو صاحب اولاد ہے، وہ سمجھتا ہے۔ بچے تو ابھی نہیں سمجھتے، بڑا ضرور سمجھتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہے نا، وہ ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں، اتنے ہمدرد ہیں کہ ہم خود اپنے اتنے ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے جتنے ہمارے والدین ہیں۔ بات ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے نا، والدین ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں کسی غلط کام سے روکنے، اگر وہ ایک نوجوان بیٹا کہہ رہا نا کہ مجھے گاڑی دیں، میں نے دریا میں نہانے جانا ہے دوستوں کے ساتھ، ساتھ پیسے بھی دیں، گاڑی بھی دیں اور اجازت بھی دیں، والدین سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، وہ جاتا ہے، ضد کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کی اپنی باڈی یہ کہہ رہی ہے، اس کی اپنی خواہش، ڈیزائرز، وشز یہ کہہ رہی ہیں نہیں 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 نہیں، جانا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، چلا جاتا ہے، جا کے ڈوب جاتا ہے۔ اب یہ خود اپنا خیر خواہ زیادہ تھا، ہمدرد زیادہ تھا یا والدین؟ لیکن اس کو پتا نہیں، سمجھ نہیں۔ تو ایسے ہی اگر والدین خیر خواہ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو والدین سے بھی زیادہ ہمارے خیر خواہ، ہمدرد، ویل وشر ہیں۔ ہمیں وقتی طور پہ پتہ نہ چلے تو الگ بات۔ اب یہ جو ٹک ٹاکرز آئے روز قتل ہو رہی ہیں، جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، لوگوں کو اپنے بال دکھا کے، لوگوں کو اپنے سٹائل دکھا کے، تو لوگوں کو اپنے فالوور بناتی ہیں اور پھر پیسہ کماتی ہیں۔ اب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو، ایک نوجوان لڑکی کو یہ سارا کچھ کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ وہ تو نہیں روکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں تمہاری کمروں سے، پیچھے سے، گردنوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ چھڑا چھڑا کے جہنم میں جا رہے ہو۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ پھر ان ٹک ٹاکرز کو دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ عزت کی نیلامی، عزت ہاتھ سے گئی، اور کئیوں کو جان تک بھی گنوانی پڑتی ہے۔ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ جس کا سب سے زیادہ، جو نبی سب سے زیادہ ہمارا ہمدرد تھا نا، اسے ہم نے ہمدرد سمجھا نہیں، ہم نے سمجھا یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سب سے زیادہ کیئر کرنے والے ہیں، ہماری سب سے زیادہ فکر کرنے والے ہیں، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک معنی ہے، اور اس کی مثال امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرما کے بیان فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن ہے، میں دنیا اور آخرت میں اس پر زیادہ حق رکھنے والا ہوں، یا سب سے زیادہ اس سے قرب رکھنے والا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آخرت میں کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے نا قیامت کے دن، امتی امتی، اپنی امت کی فکر ہوگی آپ۔ اور دنیا میں کیسے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں ہر برے کام سے آپ نے روکا جس میں ہمارا نقصان ہے، اور ایک اس طرح اس حدیث کے اندر آگے الفاظ یہ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ کچھ مال و دولت وراثت چھوڑ کر جائے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا نہیں ہے، وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے، وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے، مجھے
اس سے کچھ نہیں لینا دینا. لیکن اگر کوئی مسلمان میری امت کا مومن مرد عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے اوپر قرض ہو، اس نے کسی کا کچھ دینا ہے، اگر لینا ہے کسی سے وہ اس کا، اس کے وارثوں کا. اگر اس نے کسی کو کچھ دینا ہے اور اس کی وراثت میں کوئی مال ہی کوئی نہیں، قرض زیادہ ہے، وراثت تھوڑی ہے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اس کا قرض ادا کروں گا، میں محمد اس کا قرض ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سب سے زیادہ حق میرا ہے، میرے امتی ہیں، سب سے زیادہ ان کا ہمدرد خیر خواہ میں ہوں. یہ تھا پہلا مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ تھا، اس لیے ذرا تفصیل سے عرض کر دیا.